الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں انسانوں پر جو بھی حالات اور احوال آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پر آنے والے حالات اور احوال وہ ہوتے ہیں جو آدمی کی مرضی کے خواہش کے موافق ہوتے ہیں، خواہش اور مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ جن احوال اور حالات سے آدمی خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھار انسان پر ایسے حالات اور احوال آتے ہیں کہ آدمی ان حالات سے خوش نہیں ہوتا، یعنی ناموافق حالات آتے ہیں، آدمی کی مرضی کے خلاف آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار میں منافع کا حاصل ہو جانا اور خوب مال کی فراوانی کا ہو جانا، یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، آدمی کی مرضی کے مطابق ہے، آدمی کی خواہش کے مطابق ہے، اور نقصان کا ہو جانا یہ آدمی کی منشا کے خلاف ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنی کسی بھی چیز میں نقصان نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، روز مرہ نعمتوں میں اضافہ ہو، یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے۔ آدمی خوش ہوتا ہے چیزوں کے ملنے سے، انعامات کے ملنے سے آدمی راضی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نعمتیں آدمی سے سلب ہو جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ حالات انسان کی مرضی اور مزاج کے ناموافق ہوتے ہیں، مطابق نہیں ہوتے۔ تو دو ہی حالات ہو گئے، موافق حالات، مخالف حالات، مرضی کے مطابق، مرضی کے خلاف، چاہت کے مطابق، چاہت کے خلاف۔ تو انسان کا امتحان اسی میں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس دنیا میں کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہمیشہ مجھے میری چاہت، میری مرضی کے موافق سارے حالات آئیں، ناممکن ہے۔
वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। मर्ज़ी की हर चाहत पूरी हो, ये दुनिया नहीं है, इसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वहाँ आपकी हर चाहत पूरी होगी। जो आप दिल में तसव्वुर करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा करेगा। जिस चीज़ को आप चाहेंगे वो आपके सामने तैयार होकर आ जाएगी। वो जन्नत का मंज़र है। इस दुनिया की हकीकत ये नहीं है। इस दुनिया की हकीकत ये है कि इंसान को बसा औक़ात मुवाफ़क़ात अपनी के मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं, और बसा औक़ात इंसान की मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक नहीं मिलती। सारी कोशिशें करने के बावजूद भी बसा औक़ात आदमी के मिजाज के मुताबिक चीज़ मैसर नहीं आती। तो ये दुनिया की हकीकत है। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी ये अहवाल आए हैं, ये हालात आए हैं, और दुनिया के बड़े बड़े अरबाब इक़्तिदार और मनसब वाले लोगों पर भी ये हालात और अहवाल आए हैं कि मर्ज़ी के मुताबिक भी और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी। और यही दुनिया की हकीकत है। और इन दोनों की दोनों चीज़ों में इंसान के लिए इम्तिहान और आजमाइश है। अगर आदमी गौर करे और फ़िक्र करे तो ये दोनों हालात इंसान के दराजात की बुलंदी का बड़ा मुअस्सिर ज़रिया है। कैसे? अगर मर्ज़ी के मुताबिक हालात हैं तो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं तो आदमी सब्र करे। तो सब्र और शुक्र से इंसान का मकाम अल्लाह के यहाँ उस तरह से बुलंद होता है कि बसा औक़ात आदमी इबादात से, रियाज़ात से, मुजाहदों और मुशक्क़तों से उस मकाम तक नहीं पहुँच सकता जो इंसान मसाइब पर सब्र करने से और नेमतों पर शुक्र करने से इंसान को जो मकाम मिलता है। इसकी साफ़ साफ़ एक हदीस है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक एक इंसान का मकाम आखिरत में तय कर देता है। बुलंद मकाम एक इंसान का अल्लाह पाक लिख देता है। आदमी नेक आमाल की वजह से उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह पाक उस इंसान पर मसाइब और परेशानियां डालता है, और इंसान उन मसाइब पर जब सब्र करता है, सब्र के ज़रिए से अल्लाह पाक उसे वो मकाम अता कर देता है। आमाल से उसने हासिल नहीं किया, मशक्क़त से हासिल न कर सका, इबादत करके उस मकाम को न पा सका, तो कैसे हासिल हुआ? मसाइब पर सब्र करने से। तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे हालात आते हैं जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होते हैं, और बेशुमार ऐसे हालात भी आते हैं जो मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। तो मुसलमान को क्या चाहिए कि मर्ज़ी के मुताबिक जो हाल आया उस पर अल्लाह का शुक्र, और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो बात आ गई उस पर सब्र, अल्लाह पाक से अजर की उम्मीद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ एक छोटी सी मिसाल ज़िक्र फरमाई। एक आदमी रास्ते में चल रहा है, चलते चलते उसे कांटा चुभ गया, मामूली सा कांटा लगा। आपने फरमाया, वाह वाह, मोमिन का तो क्या ही कहना, इस कांटा चुभने पर भी जो नामुवाफिक हाल इसको पेश आया, अगर सब्र करेगा तो अल्लाह पाक इस पर भी इसको अजर अता करेगा। हालांकि कांटा चुभना कभी ख्याल भी नहीं आता कि इस पर भी मुझे अजर मिलेगा। यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन कोई चीज़ तलाश करता है, एक जेब में हाथ डालता है और उस जेब में उसे वो चीज़ न मिले, ख्याल आता है पता नहीं गुम हो गई, जल्दी जल्दी दूसरी जेब में हाथ डालता है और दूसरी जेब से वो चीज़ मुयस्सर हो जाती है। ये दोनों जेबों में हाथ डालने के बीच का जो वक्त परेशानी का है, फरमाया मोमिन को इस पर भी अजर मिलता है। और मोमिन अल्लाह से अजर तो ले, इस पर भी अजर मिलता है। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा दीन कि इस मामूली सी बात पर भी मोमिन को अजर मिलता है। जब सब्र करता है और जब बड़ी मुसीबत आ जाए, सख्त मुसीबत आ जाए, जानी बीमारी आ जाए, घर में कोई फोतगी हो जाए, घर में कोई बीमारी आ जाए,
اور مالی بڑا نقصان ہو جائے اور اس پر جب صبر کرے گا تو اللہ پاک اسے کتنا مقام عطا کرے گا۔ تو دونوں چیزوں سے انسان کا مقام اللہ کے یہاں بلند ہوتا ہے، شکر سے بھی صبر سے بھی، اور شکر اور صبر دو جڑوے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ موافقات پر، مزاج کے مطابق چیزوں پر شکر، اور مزاج اور مرضی کے مخالف چیزوں پر صبر۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ پاک نے ان کے صبر کا تذکرہ فرمایا، نعم العبد انہ اواب وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا اور بڑا خوب بندہ تھا وہ، انہ اواب، پریشانی کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا وہ۔ ایسی سخت بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہوئے لیکن زبان پر کبھی بھی اللہ پاک کا شکوہ اور گلہ نہیں آیا، کبھی بھی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، 30 سال صاحب فراش رہے، 30 سال بستر پر رہے، ایسی بیماری میں مبتلا رہے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، اللہ پاک کے فیصلے پر صبر، اللہ کی تقدیر پر صبر، اللہ پاک نے جو حال بھیجا ہے اس پر صبر۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ پتہ نہیں میں کیوں پکڑا گیا ہوں، وہ اس کو اللہ پاک کی طرف سے حال سمجھتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کی تکلیفوں کو آپ دیکھیں تو صحیح، پڑھیں سنیں تو صحیح۔ بخار ہونے پر صحابی کہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ بخار پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دنیا میں حرارت اور بخار پہنچے، اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے، گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول دعا فرمائیں مجھے ہمیشہ بخار رہے، میں آخرت کی گرمی سے بچ جاؤں، یہ گرمی میں برداشت کر لوں گا۔ آپ نے دعا کر دی، انہوں نے اپنے لیے اس بیماری کو لے لیا، اور صحابہ کہتے ہیں جب بھی ان سے ہاتھ ملاؤ تو ان کا جسم گرم ہی ہوتا تھا، بخار میں ہی ہوتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ ہمیں کہنے لگے، تمہیں میں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ تو ہم نے کہا دکھائیے ضرور۔ تو دیکھا ایک بڑھیا آ رہی تھی، شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہیں تھی، بڑھاپے میں، رنگ کالا۔ کہا یہ جنتی عورت ہے۔ یہ کیسے جنتی عورت ہے؟ کہا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی تھی اور اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کی کہ اللہ کے رسول، درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں میرے اوپر سے یہ بیماری ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب مجھے اس کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور بسا اوقات میرا سطر بھی کھل جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کروں گا، یہ بیماری ہٹ جائے گی، اور چاہتی ہو تو یہ بیماری رہے اور اس کے بدلے میں جنت تمہیں یقینی ملے گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، مجھے جنت چاہیے، میں برداشت کر لوں گی، زندگی تو تھوڑی سی ہے، برداشت کر لوں، بس ایک دعا فرما دیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ دعا کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد سطر تو نہیں کھلا لیکن دورہ اسے پڑتا رہا، مرگی کا دورہ پڑتا رہا۔ انہوں نے جنت کا سودا کر لیا کہ اس مصیبت پر ہم صبر کر لیں گے، ہمیں اللہ سے جنت لینی۔ تو میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، ذرا ذرا سے حالات پر زبان پر شکوہ آ جائے، گلہ آ جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خوش رہو۔ اللہ پاک نے اگر مال کی وسعت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے تکلیف میں رکھا ہے، مالی تنگی میں رکھا ہے، کہو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ یہ کہو کہ یہ وہ عظیم نعمت آئی ہے میرے گھر میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی رہی ہے، فاقہ آپ علیہ السلام کے گھر میں بھی رہا ہے، مالی تنگی آپ کے گھر میں بھی رہی ہے، بیماری آپ کے گھر میں بھی رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری آتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہری تکلیف ہوتی تھی،
عام لوگوں کی بنسبت زیادہ تکلیف آپ علیہ السلام کو ہوتی تھی، تو ان تکلیفوں کو یاد کیا کریں اور اللہ پاک سے آدمی کہے کہ یا اللہ مجھے اس تکلیف میں، اس پریشانی میں اے اللہ میں صبر کرتا ہوں، میں آپ سے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ تو صبر اور شکر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے دو بڑے مؤثر ذریعے ہیں۔ شکر، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، سب سے پہلے آپ مال کو نہ دیکھیں، آپ گھر کو نہ دیکھیں، آپ اپنے کاروبار کو نہ دیکھیں، آپ دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھیں، آپ سب سے پہلے سر سے لے کر پیر تک اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ کہا اگر تم شمار کرنے لگ جاؤ اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے ہو، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، انسان بڑا ظالم ہے، انسان بڑا ناشکرہ ہے، ظالم ہے۔ کیسے ظالم ہے؟ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے ظالم ہے۔ ظلم کہتے ہیں جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد سے ہٹ کر اس نعمت کا استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کسی کو تھپڑ مارے آدمی، یہ بھی ظلم ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال کرنا یہ ظلم ہے، زبان کا غلط استعمال ظلم ہے، کان کا غلط استعمال ظلم ہے، دل کا غلط استعمال یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہا ان الانسان لظلوم، نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد فوری یہ ذکر فرمایا انسان بڑا ظالم ہے، کفار، ناشکرہ ہے، اس کو شکر گزاری کرنی چاہیے تھی۔ تو ایک تو میں نے ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائش میں رکھا لیکن صبر کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی نعمتوں میں رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کسی نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہنے لگے شکر سے ملا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے یہ مقام ملا۔ ایوب علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ ملا صبر کے ذریعے سے، اور داؤد علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے وہ شکر کے ذریعے سے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، دونوں چیزیں برابر برابر ہیں۔ رات کو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں تشریف لائے، آپ اپنے بستر استراحت پر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد کہنے لگے عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بندگی میں لگ گئے اور طویل آپ نے قیام فرمایا، اتنا طویل قیام تھا کہ آپ کے پیر مبارک سوج گئے، ورم آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے اتنی عزت دی ہے تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر کر رہا ہوں اللہ کا۔ اور شکر کا ضابطہ ہے کہ اللہ پاک شکر کے ذریعے سے نعمت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ پاک نے سب سے بڑی نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، اس پر شکر ادا کیا کرو۔ مسجد میں اس وقت بیٹھے ہو، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت انسان اللہ کی یاد کرے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ایمان کی اس ہدایت کو نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ یہ محض تیرا فضل ہے۔ تو نیکی کا شکر ادا کیا کرو، جو اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اور جب نیکی کا موقع ملے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، نماز پڑھ کے، روزے کے ساتھ، تلاوت کے بعد، صدقے کے بعد، رات کے قیام کے بعد، کوئی بھی نیک عمل اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد جو باقی نعمتیں ہیں، مالی نعمتیں ہیں، جانی نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، گھر کی نعمت ہے، سواری کی نعمت ہے، صبح سے لے کر شام تک بے شمار نعمتیں وہ گنو۔ اے اللہ صبح سے میں نکلا تھا، یہ کام بھی میری مرضی کے موافق ہے، اے اللہ اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔
اے اللہ وہ کام بھی میری مرضی کے موافق ہوا، اے اللہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہ کام بھی میری مرضی کے موافق ہوا، اے اللہ اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو آدمی صبح کو یوں پڑھ لیتا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ جو بھی مجھے نعمتیں ملی ہیں، چاہے براہ راست آپ کی طرف سے ملی ہیں یا بیچ میں کوئی واسطہ ہے، اے اللہ ان تمام کی تمام نعمتوں پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے یہ پڑھ لیا اس نے ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا، اس نے ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اعضاء کے، اور ہر عضو کا صدقہ کرنا تمہارے ذمے، شکر کرنا لازم ہے۔ تو گویا کہ 360 مرتبہ شکر کرنا لازم ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ نے جو اعضاء بنائے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا چاش کی 2 رکعتیں نماز کوئی پڑھ لیتا ہے تو یہ تمام کے تمام جسم کے اعضاء کے سارے اعضاء کا شکر یہ ادا کر لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر اعمال بتائے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر سے اللہ پاک نعمت میں اضافہ کیا کرتا ہے، اور ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، ناشکری سے نعمت زائل ہو جائے گی۔ مال کی نعمت دی ہے، ناشکری سے یہ زائل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے عزت کی نعمت دی ہے، ناشکری کرنے سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے۔ شکر کیسے کرتے ہیں؟ شکر کے معنی بھی سمجھ لیں۔ جو بھی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، آدمی یہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نمبر 1 زبان سے آدمی کہے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نمبر 2 آدمی یہ کہے کہ یا اللہ یہ نعمت جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے میری حیثیت میری اوقات سے زیادہ ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ تیرا فضل ہے، میں مستحق نہیں۔ یہ جو تو نے مجھے نیک عمل کی توفیق دی ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اے اللہ تیری توفیق ہے۔ تو نے مال دیا، عزت دی، گھر بار دیا، اولاد کی نعمت سے نوازا، اے اللہ اس میں سب کچھ تیرا فضل ہے، میرا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعمتیں دیکھو، کیا جملہ بولا، کتنی نعمتیں اللہ نے دی، کتنی سلطنت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ آنن فانن، ایک لمحے میں میلوں سے تخت اٹھا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، ایک بڑے دیو جن نے کہا میں تخت لے آؤں گا بلقیس ملکہ کا، جو قوم سبا کی بادشاہ تھی، اس کا میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ کتنی دیر لگاؤ گے؟ آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ ایک دوسرے نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ دیر ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک دوسرے نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دے رکھا تھا، ہاں میں یہ تخت لے آؤں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ پل جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، آنکھ کے یوں جھپکنے سے ایسے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا، یہ کہا اور یوں دیکھا تو تخت یہ پڑا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، سورۃ النمل میں یہ بات ہے، یوں دیکھا تو تخت یہ پڑا ہوا ہے۔ اب کیا جملہ کہا؟ آج کل کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا دیکھا میری حکومت، دیکھی میرا اقتدار، دیکھا میری سلطنت دیکھی۔ انسان تو کیا جن بھی میرے تابع ہیں، جن تو کیا چرند پرند بھی میرے تابع ہیں، درندے بھی میرے تابع ہیں، دیو بڑے بڑے وہ بھی میرے تابع ہیں۔ نہ کوئی ایسا لفظ زبان پر متکبرانہ نہیں آیا، فوری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہماری جب نیک نامی دنیا میں ہوتی ہے، کوئی مال کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی عزت کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی صلاحیت کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے ہاں بھائی ماشاءاللہ بڑا کام کیا آپ نے، تو کیا کہتے ہیں؟
ہاں ہاں بڑی محنت کی ہے میں نے، بڑے میں نے پاپڑ بیلے۔ ارے بھائی یوں کہو ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، شرک ہے شرک۔ یہ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے اس وقت۔ جو خالص کام اللہ نے کیا ہے، 100% اللہ نے کام اس کا بنایا ہے، بگڑا ہوا کام اللہ نے بنا دیا ہے، اس وقت اپنی صلاحیتوں کو گنواتا ہے، میں نے یوں کیا اس لیے ہوا ہے، میں نے یوں کیا اس لیے ہوا ہے، میں نے یہ محنت کی اس لیے ہوا ہے۔ اسی کا نام تو شرک ہے۔ مشرکین سے کہا جاتا تھا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سمندر میں جب پھنس جاتے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب کشتی کنارے لگ جاتی اللہ پاک نجات دے دیتا، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ ہاں یہ میری بھی تو کچھ محنت ہے نا اس میں، کیسے پل رہے ہو، کیسے کھا رہے ہو بھائی، دکان ہے، میری بھی محنت ہے، کاروبار ہے بھائی۔ کبھی یہ نہیں آتا میرا اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا فضل ہے۔ سلیمان یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میری صلاحیت ہے، میری کامیابی ہے، میری محنت ہے، نہ، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا پروردگار مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنوں گا یا ناشکرہ بنوں گا۔ فمن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ جملہ کس کا؟ سلیمان علیہ السلام کا۔ اب قارون کا جملہ دیکھو، اس کو بھی اللہ نے بڑی سلطنت دی، مال دیا، بڑی عزت دی۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اترایا نہ کر، اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، مال کے گھمنڈ میں آ گیا ہے تو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کما لے کچھ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، سارا نہ خرچ کر، کچھ نہ کچھ دنیا میں اپنی ضرورت کے لیے رکھ لے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے احسان کیا تو بھی لوگوں پر احسان کر۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ پاک فسادیوں کو نہیں پسند کرتا۔ یہ اترانا، تکبر کرنا، ناشکری کرنا فساد ہے۔ اب اس کا جملہ سنو، اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے مال ملا ہے یہ میری ذاتی محنت ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میں نے کمایا ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میری دماغی سوچیں استعمال ہوئی ہیں، یہ میرا علم ہے، میرا ہنر ہے۔ آج کا مالدار بھی یہ کہتا ہے یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری ذاتی محنت ہے، یہ میرے دماغ کی کئی طریقہ کار ہیں۔ یہ قارون والا جواب ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، یہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کیا ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس جملے کی وجہ سے پکڑا گیا، یہ میری محنت ہے، میری صلاحیت ہے۔ اللہ پاک نے اس مال کے ذریعے سے زمین میں ہی دسا دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دسا دیا۔ مال بھی تباہ ہو گیا، خود بھی تباہ ہو گیا۔ اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا، اللہ نے نعمتیں اور بڑھا دی، اللہ نے سلطنت میں اور اضافہ فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے الملک ملک سلیمان، سلطنت تو سلیمان کی تھی، بادشاہ تو سلیمان کی بادشاہ تھی۔ کیا بادشاہ تھی، سبحان اللہ۔ تو اپنی بڑائی کو جتلانا، ذکر کرنا اور ناشکری میں مبتلا ہونا، اپنی ذاتی کمال سمجھنا، ذاتی صلاحیتوں کو گرداننا، یہ فرعون کا شیوا ہے۔ اور اللہ کے فضل کو یاد کرنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
ہمیں نبیوں کے طریقوں پر چلنا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، جب انسان اپنی نعمتوں کو اس طرح سے گنواتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی نعمتوں کو اپنی ذاتی کمالات سمجھتا ہے تو یہ ناشکری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے، نعمت چھن جاتی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ پاک نے نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ 14ویں سپارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحجر، سورۃ النحل۔ اور سورۃ النحل 3 حصے سپارے کے، 3 ربع، ایک حصہ سورۃ الحجر ہے۔ تو سورۃ النحل میں ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، کبھی اس کا مطالعہ کرو۔ انسان کے جسم میں جتنی نعمتیں وہ اللہ نے گنوائیں، آسمان سے اترنے والی نعمتیں اللہ نے گنوائیں، بارشوں کا ہونا، سورج چاند ستاروں کا ہونا، زمین سے غلوں کا نکلنا، یہ نعمتیں، جانوروں کا ہونا، دودھ کا استعمال ہونا، گوشت کا استعمال ہونا، تمہارے گھروں کو اللہ پاک نے تمہیں گھر عطا فرمائے، اللہ پاک نے تمہیں عزتیں عطا فرمائیں، سواریاں اللہ پاک نے عطا فرمائیں، نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ پاک نے گنوائیں۔ یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد اللہ نے آخر میں ایک مثال ذکر فرمائی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ ایک بستی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بستی والوں کو ہر قسم کی فراوانی دے رکھی تھی، مال بھی خوب تھا، امن بھی تھا۔ 2 چیزیں انسان کے لیے بڑی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی معاش کے مسائل حل ہو جائیں اور انسان کے امن کے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن کہاں فکفرت، انہوں نے ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ پاک نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، اللہ پاک نے ان سے امن کو چھین لیا، خوف میں مبتلا کر دیا۔ اور سورہ سبا کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال۔ قوم سبا کو اللہ پاک نے بڑی زرخیزی دی تھی، بڑے بڑے کھیت لہلہاتے، سرسبز باغات تھے، اور ساری کی ساری ان کی معاش کے مسائل باغات اور کھیتوں سے حل ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب ناشکری کی تو باغوں کو سیراب کرنے کا جو پانی تھا، اسی پانی میں اللہ پاک نے سیلاب پیدا کر دیا، اور اس سیلاب نے ان کی سب کھیتیوں کو تباہ کر دیا۔ زمین تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، ان کے لہلہاتے باغات کی جگہ پر جھاڑیاں اگائیں، جہاں کیکر کے درخت اگائے، کانٹے دار جھاڑیاں اگائیں، اس لیے کہ ناشکری کی۔ آگے دیکھو، آگے جملہ دل پر نقش کرنے کا ہے، باندھنے کا ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ قوم سبا کو جو سزا ملی ہے، ان کے لہلہاتے باغات تباہ ہو گئے، اور ان باغات کی جگہ پر کھنڈرات اور باغات کی جگہ پر جھاڑیاں اگ آئیں، ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کیوں؟ بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ ایک اور جملہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، یہ کوئی قوم سبا کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں تھی، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، قیامت تک ہر آنے والے ناشکرے کی سزا ایسی ہی ہوگی، ہر ناشکرے کی سزا ایسی ہی ہوگی۔ تو شکر گزاری پیدا کرو۔ بس اوقات ایک آدمی حلال آمدنی کماتا ہے اور پاکیزہ رزق کماتا ہے، گھر میں بیوی ناشکری کر رہی ہے، اولادیں ناشکری میں مبتلا ہیں، تو اگر بیوی ناشکری کر رہی، اولادیں ناشکری میں مبتلا ہیں، تو اس ناشکری کے اثرات اس کی آمدنی پر پڑیں گے۔ یہ ناشکری زہر ہے، یہ ناشکری زہر ہے۔ جس طرح سے زہر کے کھانے سے اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، چاہے بھولے سے کھائے، جان بوجھ کر کھائے، کھلا دی جائے، بالکل اسی طرح سے گھر میں اگر ایک شخص حلال اور پاکیزہ روزی لے کے آتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر شکر گزاری کا مزاج نہیں ہے، کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں سے کہا کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، یہ گھر میں شکر گزاری سکھاؤ۔ خاص طور پر آپ نے کہا تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا جرم تھا ہمارا؟ کہا لان تان کرتی ہو اور ناشکری کرتی ہو شوہروں کی۔ شوہر کما کے لاتا ہے، محنت مشقت مزدوری کر کے حلال طیب پاکیزہ مال لے کے آتا ہے، اور تمہاری ناشکری کی وجہ سے وہ نعمت سلب ہو جاتی ہے گھر سے۔
تو گھر میں بھی شکر گزاری کا مزاج پیدا کرو، خود بھی شکر کرو، جو نعمت اللہ پاک عطا کرے اس پر شکر کرو، اور جو ناموافق حال آ جائے اس پر صبر کرو۔ صبر اور شکر سے آپ کا مقام بلند ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔